اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. We continue with our daily dars from the philosophy of the teachings of Islam, and this is dars number 6. If I can request Jawad Sahib to continue the reading in Urdu. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. جیسا کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصانیف روحانی خزائن جلد 10 میں سے اسلامی اصول کی فلسفی میں سے کچھ پیراگراف آپ کے سامنے بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ پیرا کے ختم ہونے کے بعد آپ کے گوشہ گزار ان کے آسان معنی کیے جائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس قدر ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، حرکت کرنا، آرام کرنا، غسل کرنا وغیرہ افعال طبیعیہ ہیں، یہ تمام افعال ضروری ہمارے روحانی حالت پر اثر کرتے ہیں. ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے. دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یکلخت حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں. وبا کی ایک زہریلی ہوا کس قدر جلدی سے جسم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جس کے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہے. غرض جسمانی صدمات بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں. اس سے زیادہ عجب یہ بات ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے. حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کبھی اوپر سے نہیں گرتی، بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کی نشو و نما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے. خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس کالم میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے، جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں اور ایک اور خلقت اس کی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے، اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے کہ جو کوئی اس کے برابر نہیں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پیرا کے ختم ہونے پر ہم آپ کو جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی گوشہ گزار کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے تھا چوٹ لگنے سے یک لخت حافظہ جاتا رہتا ہے. حافظہ کہتے ہیں یادداشت کو، میموری. اس کے بعد ہے ہوش و حواس. ہوش و حواس ہوتا ہے سینس. اس کے بعد ہے درم برم. درم برم کا مطلب ہوتا ہے بگڑ جانا، سپوئل ہو جانا. یا اس کے بعد ہے دیوانہ. دیوانہ کا مطلب ہے مجنون، پاگل پن یا لاس یور میموری. صدمات، حادثہ، انسیڈنٹ. راز، چھپی ہوئی چیز، ہڈن تھنگس. روح، سول کو کہتے ہیں. پوشیدہ، چھپی ہوئی. خالق، پیدا کرنے والا. جزاکم اللہ حسن جزا. As the soul is affected by physical conduct, in the same way, sometimes the soul affects the body.
For instance, when a person experiences sorrow, his eyes become wet, and a person who feels happy smiles. All our natural actions like eating, drinking, sleeping, waking, moving about, resting, bathing, etc., affect our spiritual condition. Our physical structure is related intimately to our total humanity. If a certain part of the brain is injured, memory is immediately lost. An injury to another part of the brain causes loss of consciousness. Poisonous air affects the body and through it the mind, and the whole inner system to which the moral impulses are related is impaired, and the unfortunate victim passes out quickly like a madman. Thus, physical injuries disclose that there is a mysterious relationship between the soul and the body, which is beyond the ken of man. Reflection shows that the body is the mother of the soul. The soul does not descend from outside into the womb of a pregnant woman. It is a light that is inherent in the sperm which begins to shine forth with the development of the fetus. The word of God Almighty conveys to us that the soul becomes manifest from the framework that is prepared in the womb from the sperm, as is said in the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. This means that God bestows a new creation on the body that is prepared in the womb, and the new creation is called the soul. Greatly blessed is God, who has no equal as a creator. So I'm just scrolling up to the page again, to the first page again. And here, this is the summary of this paragraph, really. That the promised Messiah mentioned that as the soul is affected by physical conduct, which we discussed in the previous dars, he says, in the same way, sometimes the soul affects the body. So he gives an example. For instance, when a person experiences sorrow, when he is upset, when he is sad, his eyes become wet, and a person who feels happy smiles. And the promised Messiah Islam then gives another example, that if a certain part of the brain is injured, memory is immediately lost, or it could cause the brain to lose consciousness, or one could lose consciousness because of the injury. Then the promised Messiah والسلام, says that even from these examples we can see that physical injuries disclose that there is a mysterious relationship between the soul and the body. One thing which has really made me understand the subject better is that the body is the mother of the soul. The body is the mother of the soul. Why? He then refers to the verse of the Holy Quran, which is that this means that God bestows a new creation on the body that is prepared in the womb, and that new creation is called the soul. And if we just scroll up again, the promised Messiah والسلام, mentioned that the soul does not descend from outside the womb, meaning that it doesn't naturally or automatically appear, but rather it is inherent in the sperm. Meaning that this verse of the Holy Quran, Allah the Almighty explains to us that the soul is there from the very beginning, and it becomes part of the newborn. So the soul has a great link with our physical being. So this was the dars for today. Inshallah, we will see you again tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. और ही आया होता मैं नाता तो कोई और ही आया होता वक्त था वक्त मसीहा न किसी और